لکھنؤ کی سرزمین پر جو کمشنر آیا تو فارسی زبان چلتی تھی بھارت کے اندر، سارے کاغذات فارسی میں، سب کچھ فارسی میں تھا، وہ انگلش جانتا تھا فارسی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک مولوی صاحب کو بلایا ٹیوشن کے لیے اور کہا مجھے فارسی زبان سکھا دے۔ ایک مدرسے کا عالم کمشنر کو فارسی پڑھانے کے لیے اس کے محل میں جاتا، عصر کی نماز پڑھ کے جاتا، مغرب کی نماز وہی محل میں پڑھتا اور اس کے بعد کمشنر کو پڑھا کے آ جاتا۔ ایک دن مولوی صاحب مغرب کی نماز محل میں پڑھ رہے تھے اور کمشنر کی جوان بیٹی نکل کے جا رہی تھی، اس کے کان میں قرآن کی آواز گئی۔ جیسے قرآن کی آواز گئی بچی کے قدم رک جاتے ہیں، وہی عالم صاحب جہاں کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے بچی وہی ٹھہر جاتی ہے اور وہ نماز پڑھتے رہے، بچی ان کو دیکھتی رہی، قرآن کو سنتی رہی۔ انہوں نے سلام پھیرا، بچی کمرے میں چلی گئی۔ اب بچی کا روز کا معمول تھا، جب وہ مغرب کا ٹائم ہوتا مولوی صاحب کو نماز پڑھتے، بچی آ کر کمرے کے قریب چھپ کر قرآن سنتی تھی۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، عرصہ ہو گیا بچی کو قرآن سنتے سنتے بچی کی آنکھیں آنسوؤں سے ٹپکنے لگتی تھی، بچی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے بچی، اور بچی روتی جا رہی تھی، قرآن سنتی جا رہی تھی۔ ایک دن مولوی صاحب نے کہا تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ کمشنر صاحب جو تھے پڑھائی مکمل کی، چلے گئے مولوی صاحب، اور بچی نے اپنے باپ کے قریب جا کے کہا بابا اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ باپ نے کہا اے میری دل کے چین، اے میری آنکھوں کا نور، آج تک تو نے کچھ نہیں مانگا لیکن مانگ آج تو کیا مانگنا چاہتی ہے؟ بچی نے کہا بابا میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں مولوی صاحب سے۔ اور باپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں مولوی صاحب کو ابھی بلاتا ہوں۔ بچی نے جب کہا نا تو بعد میں مولوی صاحب کو بلایا اور کہا میری بیٹی سے بات کرو۔ بیٹی نے کہا مولوی صاحب میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دیا کروں گا۔ کل سے مولوی صاحب جب پڑھانے کے لیے گئے فارسی کی کتابیں کھول کے رکھی، بچی نے کتابوں کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد کہا مولوی صاحب مجھے فارسی کی کتاب نہیں پڑھنا ہے۔ بچی سے پوچھا کیا پڑھنا ہے؟ کہا وہی پڑھنا ہے جو تم کمرے میں نماز میں پڑھا کرتے ہو، مجھے وہی پڑھنا ہے جو تم نماز کی حالت میں تلاوت کیا کرتے ہو۔ مولوی صاحب نے کہا وہ تو قرآن ہے، اگر تیرے باپ کو معلوم پڑ گیا تو پھر تیرا باپ کیا کرے گا؟ بچی نے کہا باپ تو میں جانوں اور باپ جانے، تمہیں پڑھانا کہ نہیں پڑھانا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب بچی کو قرآن پڑھانے لگے، بچی قرآن پڑھنے لگی، ایک پارہ مکمل ہو گیا، دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ اے قرآن قرآن قرآن، قرآن سے پیار کرنے والوں، میرے نبی کے لائے ہوئے قرآن سے پیار کرنے والوں، یہ تو قرآن ہے اگر جنگلوں میں پڑھ دیا جائے رب کی رحمت برس جاتی ہے۔ تو قرآن تم نے تابوں میں سجا کے رکھ دیا، وہ قرآن جو تمہارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نکلنا چاہیے تھی، آج تمہارے گھروں سے گانوں کی آواز نکلتی ہے، آج تمہارے موبائلوں سے میواتی گانوں کی آواز نکلتی ہے۔ ارے جن گھروں سے قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے تھی، جن بچوں کے سینوں میں قرآن لگا ہوا ہونا تھا، آج وہ بچے ٹک ٹاک پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، آج وہ بچے یوٹیوب پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، آج وہ بچے عیاشی اور مکاری میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو کمشنر کی بیٹی نے پورا قرآن مکمل کیا اور پوچھا یہ قرآن کہاں سے آیا؟ مولوی صاحب نے کہا یہ رب کی کتاب ہے، جبرائیل لے کے آتے تھے، مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ تو بچی نے کہا مجھے مصطفیٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ مولوی صاحب نے بتانا شروع کیا، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا اتہاس بچی نے سنا، آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 ٹپکنے لگتے ہیں۔ بچی نے کہا مولوی صاحب اب بتائیے گا، کہا تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ مولوی صاحب نے پڑھانے کے لیے آئے تو بچی نے کہا مولوی صاحب آج مجھے نہیں پڑھنا، آج مجھے تم سے ایک وعدہ لینا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بتاؤ کیا وعدہ لینا ہے؟ کہا مولوی صاحب آج میرا انتقال ہو جائے گا، مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے باپ عیسائی ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دے گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو میں چاہتی ہوں کہ عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مجھے مسلمانوں کے طور طریقے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ میں سچے دل سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے آج معلوم پڑا ہے مسلمانوں کا نبی کتنا پیارا ہے، مجھے آج معلوم پڑا ہے اس پہ قرآن نازل ہوا وہ نبی کتنا پیارا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا تم نے کچھ دیکھا؟ وہ بچی کہتی ہے مولوی صاحب میں رات کو تب تک نہیں سوتی ہوں جب تک مصطفیٰ کی زیارت نہیں کیا کرتی ہوں، اس وقت تک میری آنکھوں میں نیند
نہیں آتی جب تک میں نبی کی زیارت نہیں کر لیتی ہو. مولوی صاحب گئے, بچی کا انتقال ہو گیا. اس کو عیسائیوں کے طور طریقے پر عیسائیوں کے قبرستان میں جب دفن کیا, مولوی صاحب نے اپنے 4 دوستوں کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا. دوستوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ تیار ہیں. جب رات کو قبرستان میں پہنچے اور بچی کی قبر کو کھودا گیا, اے نبی کے دیوانوں, قرآن سے پیار کرو, ان مدارسوں سے پیار کرو, ان علماء سے پیار کرو, یہ قرآن سکھانے والے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو, تیرا بیٹا کتنا بھی بڑا عہدے پر پہنچ جائے, لیکن جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیروں میں یہ قالین یا ماربل ہوتا ہے. لیکن اس مدرسے کا بچہ جب چلتا ہے تو قالین اور ماربل پر نہیں بلکہ فرشتوں کے پیروں پر چلا کرتا ہے. نبی کے دیوانوں سنو, جب بچی کی قبر کو کھودا گیا, قبر جب کھودی گئی تو اس میں سے لاش جو نکالی تو اس میں بچی کی لاش نہیں تھی, اس میں تو 12 بنکی کا ایک مرزا پڑا ہوا تھا. اس نے کہا اس کو تو میں جانتا ہوں, یہ تو 12 بنکی کا مرزا ہے, یہ اس کی قبر میں کہاں سے آ گیا؟ ساتھیوں نے کہا قبر چینج تو نہیں ہو گئی؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں میں نے نشان لگایا, قبر تو یہی ہے یار, مگر یہ معاملہ کیا ہوا؟ کہا چلو 12 بنکی چلتے ہیں, صبح کی روشنی, سورج نکلتا ہے, تمام لوگ 12 بنکی پہنچے. اور جب مرزا صاحب کے دروازے پر پہنچے تو سوال کیا مرزا کہاں ہے؟ تو جواب دیا ان کا تو 3 دن پہلے انتقال ہو گیا. کہا قبر کہاں ہے؟ کہ یار چلو قبرستان لے کے چلو. جب پہنچے تو قبر پر نشان لگایا. رات کو مرزا کی قبر کھودی تو دیکھا مرزا کی قبر میں مرزا نہیں ہے بلکہ مرزا کی قبر میں ایک عربی پڑا ہوا ہے. لوگ پریشان ہو گئے, یار بچی کی قبر میں مرزا کی قبر میں عربی, بچی کہاں نہیں؟ مولوی صاحب روتے روتے رات کو سوئے, خواب میں دیکھا اسٹیج لگا ہوا ہے, بچی اسٹیج پر بیٹھی ہے, پورے پنکھا کر رہی ہے. مولوی صاحب نے پوچھا بیٹی تیری قبر میں تو مرزا ہے, مرزا کی قبر میں عربی ہے, تو کہاں چلی گئی؟ تو بچی نے جواب دیا مولوی صاحب سنو, مجھے مدینے والے سے بڑا پیار تھا, مجھے مدینے سے بڑا پیار تھا, اور یہ عربی ہے نا, یہ عربی اسے ہندوستان سے پیار تھا, اور یہ مرزا ہے مرزا اسے عیسائیوں سے بڑا پیار تھا. اس لیے نبی نے فرمایا بچی مجھ سے پیار کرتی ہے, اسے میرے مدینے میں لے آؤ. یہ عربی ہندوستان سے پیار کرتا ہے, اسے ہندوستان میں ڈالاؤ. اور یہ مرزا عیسائیوں سے پیار کرتا ہے, اسے عیسائیوں کے قبرستان میں لے جا کے ڈالاؤ. ارے نبی کے دیوانوں, قرآن سے پیار کرو گے, قرآن